ہاں جی، السلام علیکم۔ لو جی، آج من جانا کہ یکم اپریل ہے، این ہو نا تسی منو ہی نہیں کہ یہ اپریل فول ہو رہے یکم اپریل ہے۔ آج یکم اپریل ہے مذاق مذوق نہیں کرنا۔ کل مجھے کسی نے مذاق میں کہا ہے جی کہ ٹرمپ طیارے کے حادثے میں مار گیا ہے، تو نیچے لکھا ہوا تھا یکم اپریل۔ آج ہی کہا ہے، آدھی رات کو کہا ہے تو آج ہی کہا ہے نا، میں نے کہا جی یکم اپریل، تو یہو جے مذاق مذوق نہیں کرنے بالکل۔ تو آج دن ہے بدھ کا، اور بدھ کم سدھ۔ کل پھر عمران خان سے ملاقات حسب معمول نہیں ہوئی، اور وہی ڈگڈگی والے تماشے ہوئے ہیں۔ ڈگڈگی والے تماشے سمجھتے ہیں نا، وہ والے ہوئے ہیں۔ تو اور عمران خان کی کل ضمانت بھی لگی ہوئی تھی، اس میں بھی 6 تاریخ پڑ گئی ہے، اور جو ایران کو وارننگ دی گئی ہے 10 دن کی، اس کی بھی 6 تاریخ ہے، 6 اپریل۔ سر جی سر ویسے یوتھی ہے نا، یقین کرو اندر دل سے، جیسے وہ ٹرمپ روزانہ عاصم منیر یا پاکستان کا نام لے لیتا ہے، یا یہ نام لیتا ہے شہباز شریف کا، ان کا دل ہے کہ کسی دن عمران خان کا بھی نام لے۔ اپنی پاس سے پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، او جی عمران خان جو ہے نا، یہ ایران کی جنگ بند تب ہوگی جب عمران خان کو رہا کیا جائے گا۔ میں آخا کنے کے ہے؟ انہوں نے کہا جی اسی آپ کہہ رہے ہیں اچھا، ان بیچاروں کا نا آج کل تو ان کا بہت ہی برا حال ہے، کوئی ان کا ذکر نہیں ہو رہا کہیں بھی، کوئی ذکر خیر نہیں ہو رہا، ذکر بد نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ کل خود ان کے وکیل کو جج نے پوچھا کہ جی آپ ضمانتیں چاہتے ہیں یا اپیل چاہتے ہیں، اپیل پہ فیصلہ؟ تو ایسا میں اب وکیل کو بے وقوف تو نہیں کہتا، کہتا جی میں عمران خان سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اور بھائی تم کہو کہ اپیل پہ فیصلہ کرو، کل ہی بحث کر دینی تھی، میں عمران خان سے پوچھوں گا۔ چھوٹی جی کھانسی آ جائے، میں عمران خان سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ میں نے ڈسپرین کی گولی کھانی ہے کہ نہیں کھانی۔ یہ وکیل چبل ہے، اور اوپر جو وہ 804 ہے نا، وہ مہا چبل ہے۔ وہ کہتا ہے میرے کہن تو بغیر تسی اے کام کیتا کیوں ہے؟ تو میں کہ ایسی کھجور ایک کھانی ہے، تسی 2 کیوں کھا دیا نے؟ تسی میرے کو پوچھے؟ وہ اتنی مائنر چیزوں کا بھی وہ حساب کتاب رکھتا ہے۔ تبھی تو امین گنڈا پوری کو فارغ کر دیا، فلانے کو فارغ کر دیا۔ آج جہانگیر ترین کی وہ خبر آ رہی ہے جی وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا۔ کوئی ٹی وی پہ تو بڑی خبر نہیں آئی، لیکن بہرحال یہ خبر آ رہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب وہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ہوگا، کیونکہ جس علاقے کا وہ ہے نا، وہاں پہ ووٹ پھر زیادہ پیپلز پارٹی کے نکل ہی آتے ہیں۔ ہے ویسے آپ نون لیگ کے ہی نکلیں گے، لیکن ان کے بھی نکل آتے ہیں۔ چلیں جی، یہ پاکستان کی خبریں ہو گئی۔ تھوڑی سی پاکستان کی اور بھی، کہ آج خیبر پختونخوا میں ہماری فوج نے آپریشن کیا ہے 2 جگہ پہ، اور ان کو جناب علی پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے، مارا ہے۔ بہت اچھی جو ہے نا وہ باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب علی ہم وہ کرتے ہیں جنگ شریف کی باتیں۔ 1 مہینہ 3 دن، ایران تجھے سلام، ایران تجھے مرگ بر امریکہ، مرگ بر امریکہ، زندہ باد پاکستان، زندہ باد ایران۔ ایران جناب علی ڈٹ کے کھڑا ہے، کوئی اس کو نہیں جھکا سکتا۔ امریکی منتیں کر رہے ہیں مذاکرات کے لیے، وہ کہتے ہیں جی بالکل مذاکرات ہم کریں گے، ہمیں گارنٹی چاہیے۔ آپ پھر پچھلے جون میں آپ نے حملہ کیا ہے، یہ سر جی دیکھیں پچھلے جون میں بھی 10 دن جنگ رہی ہے، اور اسرائیل نے بھی حملہ کیا تھا۔ اور ایران کی اتنی طاقت ہے کہ وہ 8 سال تو پہلے وہ عراق کے امریکہ کے ساتھ لڑتا رہا ہے بذریعہ عراق، اس کے ساتھ سر جی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو ایران، ہاں جی بڑی اہم خبر ہے سر جی، کل جنگ بند ہو سکتی ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کل ٹرمپ نے قوم سے خطاب کرنا ہے، تے وڈی خبر وہ چاہتا ہے کہ میں قوم نو کہاں گا کہ ہم جنگ جیت گئے، یہی ساری خبریں ہوں گی۔ نیوکلیئر ہم نے تباہ کر دیا ہے، جنگ ہم جیت گئے ہیں، ان کی لیڈرشپ ہم نے ختم کر دی ہے، رجیم چینج ہو گیا ہے، ہم جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں جی، جنگ بندی کا۔ یہی اس نے تقریر کرنی ہے، دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ بہرحال کل قوم سے اس کا خطاب ہے، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔
ویسے تو اب اس کی قوم جو ہے نا اس کے اوپر فخر نہیں کر رہی، 70% لوگ اس کے خلاف ہو گئے، ہر روز ریشو بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، 70% لوگ اس کے خلاف ہو گئے، تو اب وہ نہیں رہے گا، وہ نہیں رہے گا سر جی، باقی مدت کے لیے وہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، گارنٹی بھی ایران چاہتا ہے کہ مجھے چین گارنٹی دے، تاکہ سر جی جو گارنٹر ہوتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے اگر کچھ ہویا تو پھر ہم اس کا ساتھ دیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان تو ہے ٹھیک ہے، سعودیہ بھی ٹھیک ہے، مصر بھی ٹھیک ہے، ترکی بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں چین کی گارنٹی چاہیے، چین یا روس، وہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ تو یہ بڑی خبر ہے، ہم نے کہا آپ کے ساتھ جوائن کر لیں کہ کل وہ قوم سے خطاب کر رہا ہے، تسی بھی اندازہ لگاؤ کل وہ جنگ بندی کا اعلان کرے گا یا کی کرے گا، آپ بھی اندازہ لگا لیں تھوڑا سا۔ اچھا جی، یہ خبر بیچ میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے دیتا جاؤں، سوشل میڈیا پہ یہ خبر ابھی ہم نے کنفرم نہیں کی، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب سعد رفیق صاحب نے مسلم لیگ نون کا سیکرٹری جنرل بننے سے انکار کر دیا ہے۔ ویسے یہ تو آپ مانیں گے نا، سعد رفیق کو سر جتنا میں جانتا ہوں نا، ماشاءاللہ بہت زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ کٹھے تھے، وہ ایم اے کالج کے صدر تھے، میں اسلامیہ کالج سول لائن کا صدر تھا، ہمارا آپس میں بڑا اٹ کھڑکا ہوتا تھا، اور آدھے لاہور کے وہ چیئرمین تھے، آدھے لاہور کا میں چیئرمین تھا، تو ہمارے بڑے اٹ کھڑکے ہوئے، لیکن تو بتو کبھی الحمدللہ لڑائی نہیں ہوئی، اب تو ہماری بہت دوستی ہے۔ سعد رفیق جو ہے نا پالیٹکس کے وہ عالم بن گئے، سیاسی سکالر بن گئے، جیسے مذہبی سکالر ہوتے ہیں نا، یہ سیاسی سکالر بن گئے۔ سعد رفیق بڑی ٹھوس باتیں کرتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں اپنی پارٹی کے بھی خلاف کر جاتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کرتا، اور شہباز شریف اور نواز شریف اس کی باتوں کا مائنڈ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کرتا ہے نا صحیح کرتا ہے، اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کے والد کی قربانی، ان کی والدہ کی قربانی، سلمان رفیق کی قربانی، سعد رفیق نے سب سے لمبی جیل کاٹی ہے، ٹھیک ہے نا، تو سعد رفیق کی باتوں کا وہ برا بھی نہیں مناتے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب احسن اقبال صاحب اس وقت پارٹی کے صدر ہیں، اور ان کے اوپر بڑا دباؤ ہے، وزارت بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو یہ پارٹی جو ہے نا وہ نواز شریف کا بھی دل ہے کہ سعد رفیق کو بنایا جائے، لیکن سعد رفیق صاحب ابھی تک ہیسیٹیٹ کر رہے ہیں، تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ سعد رفیق صاحب یہ عہدہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ابھی افواہیں ہیں، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ انہوں نے انکار کر دی ہے، ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ نو جی، آج پھر جو ہے ان کے دو بیان امریکہ کے آئے ہیں، ایک تو وہ ویٹیکوف کا بیان آیا ہے، بلکہ ایران کے صدر کا بیان آیا ہے کہ او میرے نال جی زبردستی گلاں کرنا چاہتا ہے یہ بھی دن آنے تھے نا سر جی، وہ ایران کے ساتھ زبردستی ویٹکوف جو ہے وہ باتیں کرنا چاہتا ہے، اور یہ باتیں اگر وہ کرنا بھی چاہتا ہے تو یہ مذاکرات نہیں ہے، یہ ایسے ہی ٹیلی فون ہے، یہ ایران نے کہا ہے، کیونکہ ایران کا سر جی کل ایک بریکنگ نیوز بھی آئی ہے، ایران کے ایک صدر گزرے حسن روحانی، آپ کو یاد ہوگا، اس کو سنیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ مذاکرات میں جو ہے نا وہ پیش تھا، وہ حکومت کی مرضی کے بغیر مذاکرات کر رہا تھا حسن روحانی۔ تو کل کی یہ خبر بریک ہم کر رہے ہیں آپ کو کہ حسن روحانی کو، یہ ایران سے خبر آئی ہے، ایران سے ایک صحافی نے دی ہے کہ حسن روحانی جو سابق صدر تھا ایران کا، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو 10 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کا جرم یہی ہے کہ وہ مذاکرات کا حامی بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک متبادل قیادت بھی سامنے آ سکتی ہے، بہرحال یہ ہے۔ اچھا جی، یہ وہ وٹکوف کہتا ہے کہ میرے نال گل کرو، تو عراقچی کہتا ہے جی میں گل نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ زبردستی میرے نال گل کرنا چاہتا ہے، تو یہ مذاکرات نہیں ہے، اس کو کوئی مذاکرات نہ سمجھے۔ وہاں بھی سر جی شدت پسند ہے نا ایران میں، جو کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے ان کی شدت پسندی یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے لیکن ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے۔
اور دوسرا جناب علی امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں اس نے کہا جی کہ ایران کے بعد ہم کیوبا جائیں گے سیر کرنے کے لیے، کیوبا۔ بہرحال یہ جب سر جی وہ گدڑ دی موت آندی ہے نا تو شہر والے پاسے رخ کر دے، یہ جو ایران کے اوپر انہوں نے حملہ کیا نا یہ گیدڑ کی موت ہے، یہ آہستہ آہستہ آئے گی، روس والا حال ہوگا اس کا، امریکہ کا، اس کی 50 ریاستیں 50 ملک بنیں گے، جس طرح یہ پنگے لیتا ہے نا پوری دنیا میں، اس کے 50 ملک بنیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے تو کہیں، اس کے 50 ملک بن جائیں گے، آپ نے آمین کہنی ہے تو کہہ دیں۔ تو جی تیل دی گل بھی کر لئیے، تیل دی قیمت پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ جو ہماری ایل پی جی ہے اس کا 78 روپے فی لیٹر، جی پٹرول 55 روپے لیٹر ودیا سی نا تو اسی رو پیسہ سارے میرے سمیت، اب انہوں نے ایل پی جی کو آج 78 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ ایل پی جی بھی اتنی استعمال ہوتی ہے جتنی پٹرول ہوتی ہے، مٹی کا تیل بھی انہوں نے کئی سینکڑوں روپے بڑھا دیا ہے، وہ بھی پٹرول کی طرح استعمال ہوتا ہے، ہائی اوکٹین انہوں نے بڑھا دیا ہے، وہ بھی پٹرول کی طرح ہوتا ہے۔ تو حکومت میرا حال ہے کھاتا دوسری طرف سے پورا کر رہی ہے، یہ انڈائریکٹ عوام پہ ہی سارا بوجھ پڑنا ہوتا ہے سر۔ یہ بات غلط ہوتی ہے کہ امیروں پہ بوجھ پڑے گا غریبوں پہ نہیں پڑے گا، ایسے غریبوں پہ بھی پڑے گا۔ جہاز میں سفر صرف امیر کرتے ہیں، غریب نے اگر بیرون ملک جانا ہے، اس نے اگر کوئی علاج کے لیے جانا ہے یا کوئی ویسے جانا ہے، بچے کو ملنے جانا ہے، بیٹے کو ملنے جانا ہے، بیٹی کو ملنے جانا ہے، یا اس کی بیٹی یا بیٹے نے آنا ہے، وہ غریب بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی وہی ٹکٹ لینی پڑے گی ڈبل ٹرپل والی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ سر جی بارشوں کا بھی بتا رہے ہیں کہ بارشیں پھر جناب اس ہفتے بھرپور بارشیں ہوں گی، اور یہ بارشیں جناب پورے پاکستان میں ہوں گی۔ کل لاہور رات کی بارش ہوئی ہے، ہماری 7 گھنٹے بجلی نہیں تھی، 7 گھنٹے، آپ اندازہ لگائیں 7 گھنٹے۔ ابھی بھی میں صبح اوپر آیا ہوں تو بجلی صبح پھر نہیں تھی، تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ میں یہ دن کی روشنی میں اپنے اوپر والے آفس سے آپ کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوتا ہوں۔ یہ میرا اوپر والا آفس جو ہے نا، یہ ہے، یہ اوپر والا آفس ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں، یہ چائے میں نے پی ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ یہ نام آپ نے پڑھ لیا، منصف ملک منصف عوان۔